ایک صرف منسٹر کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے کسی وجہ سے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا کہ یار وہ میری جان گئی یا مجھے کچھ ہوا یا کوئی ایسی گل ہوئی تو ستار خان تم ذمہ دار ہو گئے. ایک واقعہ ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہے، وہ ہوا تھا نیوی کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد مارکلا روڈ پہ. جی بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل. وہ ٹارگٹ وہ نہیں تھا. اچھا. اس کے بعد جو رپورٹ مرتب ہوئی تھی اور جو میاں نواز شریف کو بھی دکھائی گئی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ سیف نہیں ہو جاتی عمرہ میں. انہی ڈاکومنٹ میں سے ایک ڈاکومنٹ تھا جس میں یہ تھا کہ پی ٹی پی کا تحریک طالبان پاکستان کا ایک سپلنٹر گروپ ہے جس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے عمران خان کو. اس پہ انفلوئنس ہے مولانا فضل الرحمان گروپ کا. لال مسجد آپریشن ہونے سے پہلے تہ خانے میں بیسمنٹ میں ایک اس کو میں نے منی ریوولٹ کا نام دیا تھا، منی ریوولٹ کا نام. لیکن جو ریوولٹ کرنے والے تھے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ گولیاں مار دیں گے اپنے ہی بندوں کو، اپنی ہی بندیوں کو. علی وارثی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے، اور 1on1 میں آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ستار خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ون آف پاکستانز موسٹ سینئر جرنلسٹ جنہوں نے انویسٹیگیشن بھی کی ہے اور ہر طرح کے موضوع کو اداروں کے اندر سے رپورٹیں بھی نکالتے ہیں، ٹیررزم کو بھی کور کرتے رہے ہیں. تو ستار صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر، ابھی ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک نئی ریسرجنس ہے دہشت گردی کی، اور پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی اسحاق ڈار صاحب نے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ 4000 فوجی افسران جو ہیں وہ پچھلے 4 سال کے اندر پاکستان میں کے جو ہیں وہ مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں. اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کی پرائمریلی جو ذمہ داری ہے وہ ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. ساتھ ساتھ طالبان کی جانب سے دیگر ایسے گروپس بھی ہیں پاکستان کے اندر جو کہ دہشت گردی کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو پناہ حاصل ہے. یہ ایک لکھی پڑھی سی بات ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے گروپس ہیں یا ہمارے بنائے ہوئے ایک گروپ ہے جس نے ہمارے خلاف اتنی بڑی دہشت گردی کی کارروائیوں کو ایک طرح سے امبریلا پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے، اس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کا انگریس ہمارے اندر کچھ زیادہ ہے بنسبت ہمارا انگریس ان کے اندر کتنا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو، جہاں تک طالبان جو افغانستان کے طالبان ہیں نا، ان کی بات کرتے ہو تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ساری دنیا کو جو چیز کا پتہ ہو یا بار بار ذکر کر رہے ہوں یا ہم بھی کسی طریقے سے کروٹ بدلتے ہوئے، لیٹتے ہوئے دائیں طرف یا بائیں طرف ہم بھی کہتے ہوں ہاں یار یہ بس ہو گیا تھا ہم سے، ہمیں کیا پتہ تھا، بعد میں ہمیں بھگتنا پڑے گا. لیکن تحریک طالبان پاکستان جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز نکلی جو کہ افغانستان کے طالبان، اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، لیکن تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں ہم پورے وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری کی ساری ہم نے بنائی تھی. ٹھیک، ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ برانچز جب نکلتی ہیں، جب پنپتی ہیں، پھولتی ہیں، جب قداور ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں کسی کا دعویٰ جو ہے نا وہ حتمی دعویٰ نہیں رہ جاتا. کوئی سپلنٹر گروپ ہوتا ہے وہ اس طرف نکل جاتا ہے، کوئی سپلنٹر گروپ اس طرف نکل جاتا ہے. کسی نے اپنا ٹارگٹ کسی کو کر لیا، کسی نے اپنا ٹارگٹ کسی کو کر لیا. درست. تو اس کے بعد یہ ہوا. لیکن بھگتنا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سب سے زیادہ جو ایک ڈیمیج ہونا وہ ہوتا ہے کہ اس پہ بات زیادہ آتی ہے جن پہ یہ الزام لگتا ہے اور جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یار تسی بنایا سا جڑا اج تانوں پایا گا نا. تو اس حوالے سے ہم لوگ ذرا کمزور پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں. اب تحریک طالبان پاکستان نے نتھ جسے کہتے ہیں نتھ پائی رکھی، پنجابی میں ہوتا ہے نا نتھ پائی رکھی. میرے خیال میں اتنی نتھ ہمیں ہمارا جو ازلی اور ابدی تو نہیں ہونا چاہیے. ازلی دشمن جس کو ہم بھی دشمن کہتے ہیں وہ ہمیں دشمن کہتے ہیں، انڈیا نے نہیں پہنچایا. ایسا ہی ہے. جن کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں باقاعدہ دونوں ممالک کی فوجیں آرگنائز آرمی ایک دوسرے کے سامنے آتی تھی. جہاز بھی استعمال ہو رہے ہیں، توپیں بھی استعمال ہو رہی ہیں، ٹینک بھی استعمال ہو رہے ہیں، اسلحہ بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن آمنے سامنے اسٹریٹجی جس کی بہتر ہوتی تھی وہ ذرا فوقیت لے آتا تھا. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں آپ کا جو مقابلہ ہوتا ہے، ٹاکرا ہوتا ہے، وہ ایک چھپے ہوئے دشمن سے ہوتا ہے. ٹرو. جو گوریلا وارفیئر میں بڑا ایکسپرٹ ہو چکا ہوا ہے. گوریلا وارفیئر یہ ہے کہ آپ ایک دو بندوں کے ذریعے ہی
چنگی پلی لمبی چوڑی تعداد میں نا آپ ہلا کے رکھ سکتے ہو، کیونکہ وہ مرنے کے لیے آیا. اب انڈیا کی فارمل آرمی ہو، پاکستان کی فارمل آرمی ہو، انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جنگ میں جب آپ شرکت فرماتے ہیں، جب محاذ پہ جاتے ہیں آپ، تو ہوتا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کا فوجی ہو یا پاکستانی فوجی ہو. وہ محاذ پہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ کوئی جیکٹ پا کے آیا، اس نے مارنا ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے میں نہیں مار سکا، اگلا مجھے مار دے گا. یہ ضرور ہوتا ہے. بالکل. یہاں تو ہے کہ میں نے جیکٹ پہن لی ہے، پہلی تو میری ہے نا کہ میں جانا ہے. بالکل. میں تو واپس نہیں آتا. مجھے اگلی جگہ پر آخرت میں مجھے جنت میرا انتظار کر رہی ہے. اس کے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے. جی. وہ آتا ہے اپنے آپ کو جیسے بھی کرتا ہے، بٹن دباتا ہے، پیچھے سے کوئی ریموٹ کنٹرول چل رہا ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے. مثلا یہ 3 4 5 6 جو موڈس آپرینڈی ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں. وہ آج کر دیتا ہے، لیکن اسپاٹ پہ پہنچنا دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جب سوئسائڈر گھر سے نکلتا ہے نا، تو یہ انویسٹیگیٹو ایجنسیز جو اس کام میں رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوئسائڈر جب تک گھر میں ہے اس کو پکڑنا آسان ہے. جب وہ گھر سے نکل پڑتا ہے نا، جب چل پڑتا ہے، پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے. یہ ایک اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو ان کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت، سب سے بڑی طاقت یہی ہوگی نا، امریکہ تھی. جی. طالبان نے جو افغانستان کے طالبان تھے انہوں نے دوڑاں لواتیاں، امریکہ دی بھی، اتحادی فوجوں کی بھی. ٹھیک. یہ وہ فوجیں ہیں، یہ وہ ملک ہیں جو ہم سے فوجی اعتبار سے بہت آگے ہیں. تو جب طالبان نے 2002 سے آنورڈ 2021 19-20 سال تو ہو گئے نا. بالکل. 19-20 سال میں جب امریکہ یہاں سے بھاگا ہے تو مذاکرات کے ذریعے بھاگا نا. جب مذاکرات دوحہ میں ہو رہے تھے تو صاف پتہ لگ رہا تھا، امریکہ کو پتہ تھا کہ جو ہم نے لنگڑی لولی سی حکومت یہاں پہ بنائی ہے نا، 1 گھنٹہ نہیں. یہ امریکہ کے اسیسمنٹ بالکل کریکٹ تھی. جی ایسے ہی ہے. امریکہ کی اسیسمنٹ اہم نہیں تھی. امریکہ کو بیوقوفی تو نہیں کر رہا، وہ اہمیت تو نہیں مل رہا، وہ طالبان سے مل رہا تھا. طالبان کے علاوہ کسی کو ملے ہیں؟ وہ طالبان سے مل رہے تھے. انہیں پتہ تھا کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی مار ہے. انہوں نے آ جانا. کچھ ایسی باتیں ان سے کر لو، تھوڑا سا ہمیں بھی وقت دے دو، ہم جا رہے ہیں، یہ تمہاری جگہ ہے، تہاڈا مکان ہے غازی جتنے میں نے جائز قبضہ کر لیا سی. یہ اس کے اوپر طالبان کے اوپر کرتا تھا نا. تو 2 علاقے، 2 شہر، 2 ایریاز ایسے تھے جہاں ہمارے جرنلسٹ جو ہے نا بہت زیادہ ولنریبل پوزیشن میں تھا. ایک تھا خیبر پختونخوا. تو پشاور میں جو ہمارے دوست جرنلسٹ ہوتے تھے، میں ان کو فون کرتا تھا. میں کہا کچھ چیزیں ہیں جو میری رسائی نہیں ہو رہی، تو تم لوگ چونکہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر تم لوگ کی رسائی جو ہے نا ممکن ہے، وہ اور کراچی شہر. بالکل. میں طالبان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں کراچی کو ایم کیو ایم کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں کراچی کو بھی طالبان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کراچی اور خیبر پختونخوا کا جرنلسٹ یہ ولنریبل تھا. ٹھیک. کیوں؟ وہ مجھے انفارمیشن دے دیتے تھے، وہ خود نہیں کہہ سکتے تھے. کئی ایسی انفارمیشن تھی، انفارمیشن ان کے پاس ہے، وہ خود کہہ کیوں نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا ایک طرف یہ سیکورٹی ادارے ہیں جو ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، ہمیں ان کا بھی خوف ہے. دوسری طرف یہ طالبان شدت پسند ہے، ہمیں ان کا بھی ڈر ہے. اب 2 جگہ پہ وہ سینڈوچ بیچارے بنے ہوتے تھے کہ انفارمیشن کو جس طرح دیا جانا چاہیے. تو وہ جو انفارمیشن میں پھنسا ہوا جرنلسٹ تھا، وہ پشاور کا، KPK کا اور کراچی کا. باقی کراچی کے بارے میں آپ نے انفارمیشن اس کو کوئی نہیں. وجہ کیا تھی؟ طالبان کراچی بھی جا چکے ہوئے تھے. وہاں پر ان کے لیے بھی وہ تھریٹ بن گیا تھا. کراچی کا جو جرنلسٹ تھا جو کام کرتا تھا، میں کام کرنے والے جرنلسٹوں کی بات کر رہا ہوں، میں وہ سپوکس پرسن جرنلسٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کام کرتے تھے بیچارے، ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا. اس وقت میں جب میں یہ طالبان کو کر رہا ہوتا تھا نا، تو مجھے فائدہ اس چیز کا ملتا تھا کہ کراچی کا جرنلسٹ بھی ولنریبل تھا، وہ مجھ سے شیئر کر لیتا تھا. خیبر پختونخوا بھی ایک جرنلسٹ، یہ جب حسن خان کو آپ نے کہا تو کئی اور تھے، وہ مجھ سے شیئر کر لیتے تھے. اب یہ دیکھو کہ آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ وہاں خیبر پختونخوا میں رہنے والا بندہ کتنا انسیکیور ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ خیبر پختونخوا میں جو جرنلسٹ ہے وہ کتنا انسیکیور ہوگا.
کئی لوگ تو جانوں سے گئے بیچارے بالکل. تو پھر اب اس سے اندازہ کر لو کہ یہ جب طالبان کی باری ہوتی ہے نا تو وہ نہیں رہا اور وہ نہیں رہا. پھر بڑے سے بڑی ہستیوں کو میں نے ہلتے ہوئے دیکھا, وہ بھی صرف اور صرف طالبان کے سامنے. ادروائز تو بڑے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوں, میں نے کہا نبڑ لوں گے اور انہوں دیکھ لیں گے, پاور ہوتی ہے. تو آپ نے اس زمانے میں ظاہر ہے آپ کی کوریج, اور ظاہر ہے وہ بڑا ایک پرآشوب دور تھا, پورے ملک کے اندر جو ہے وہ دھماکے جو ہے وہ ہو رہے تھے, اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, چھوٹے چھوٹے علاقوں شہروں کے اندر, مدارس کے اندر, خانقاہوں کے اوپر. کوئی ایسے ہائی پروفائل کیسز کا آپ کے علم میں آیا کہ جی وہ فلاں بندے کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردوں نے اس کو حملے کا دھمکی دی, کوئی بتا شتا لیا ہو؟ اس میں یہ تھا کہ میں صرف وہ واقعات یا وہ شخصیات بتاؤں گا کہ جو پاورفل, موسٹ پاورفل آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے پاورفل ہوتے ہیں, جس میں صدر بھی آ جاتا ہے, جس میں وزیر اعظم بھی آ جاتا ہے, جس میں صدر اور وزیر اعظم, صدر وزیر اعظم, اس ملک پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم بھی آتے ہیں جو طالبان کی ہٹ لسٹ پہ ہوتے ہیں, طالبان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں. تو یہ بیچارے کس طرح سے وہ وقت گزارتے ہیں صدر ہونے کے باوجود, وزیر اعظم ہونے کے باوجود. پھر بڑے پاورفل منسٹر جو وفاقی منسٹر ہوتے ہیں وہ کیسے گھبرائے ہوتے ہیں, اور پھر سینٹر جو ہوتے ہیں وہ کیسے گھبرائے ہوتے ہیں. تو میں یہاں پر ذکر کروں گا صدر آصف علی زرداری کو, غالباً آپ جانتے ہوں گے, بالکل یہ سیکنڈ ٹائم بنے ہیں. جی. تو صدر آصف علی زرداری, وہ ان کا خاندان, وزیر اعظم صاحب کا وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, یہ اور ان کا خاندان, اور ہمارا مرشد جو عمران خان ہے جو اس وقت اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے, یہ, اور اس کے بعد ایک صرف منسٹر کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے کسی وجہ سے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا کہ یار وہ میری جان گئی یا مجھے کچھ ہوا یا کوئی ایسی گل ہوئی تو ستار خان تم ذمہ دار ہو گئے. ٹھیک. 2 سینٹر, ان کو بھی خطرات تھے ان کی طرف سے کہ یہ خطرات یہ ریویل نہیں ہونا چاہیے, باقاعدہ فون کر کے کیا کہ پیسے کڈو نہیں تھے فارغ. ٹھیک ہے, 2 سینٹر فاٹا کے. تو میں آصف علی زرداری اور نواز شریف کی اس بات سے شروع کروں گا جو بہت انٹرسٹنگ ہے. 2 دہشت گرد باپ بیٹا تھے. دہشت گرد باپ, دہشت گرد بیٹا. دہشت گرد باپ جو تھا نا, محمد رفیق صاحب, وہ ٹارگٹ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا, وزیر اعظم نواز شریف اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف, یہ اور ان کا خاندان. اچھا. تو جو بیٹا تھا حنیف, محمد حنیف, وہ ٹارگٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا آصف علی زرداری کی فیملی. اچھا. بلاول بھٹو بیچ میں نہیں تھا, مطلب بلاول بھٹو نہیں تھا تو پھر آصف علی زرداری فیملی کہیں گے تو پھر فریال تالپور کو کبھی نہ بھولنا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ باپ بیٹا ہیں, دہشت گرد باپ اور دہشت گرد بیٹا. دہشت گرد باپ کا ٹارگٹ کون ہے؟ وزیر اعظم میاں نواز شریف, وزیر اعظم شہباز شریف, وہ اور اس کی فیملی. اور جو بیٹا ہے محمد حنیف, اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور اس کی فیملی. ٹھیک ہے. اب یہ چیز دیکھو, اور اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں کیونکہ میں نے اس کو اسٹڈی کیا نا, تو محمد رفیق نے محمد حنیف کی اماں کو کے علاوہ بھی ایک شادی کی ہوئی تھی. اچھا. تو محمد حنیف جو تھا نا, محمد رفیق کی پہلی بیوی سے تھا. ٹھیک. لیکن دونوں باپ بیٹوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انہوں نے کام بانٹا ہوا تھا کہ ابے نے کیا کہ میں نواز شریف تیری فیملی نے دیکھنا جب موقع ملیا, تو بیٹے نے کہا کہ میں پھر زرداری اور اس کی فیملی کو دیکھ لوں گا. ایک واقعہ ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہے, وہ ہوا تھا نیوی کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد مارگلا روڈ پہ. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. بالکل. وہ ٹارگٹ وہ نہیں تھا. اچھا. سامنے F8 ہے اور F8 میں آصف علی زرداری رہتا ہے. اچھا. وہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا. اسی فیملی کے کسی بندے نے یا تو آنا تھا یا جانا تھا. ٹھیک. اب اس کے لیے کیا ہوا کہ جہاں پر کہتے ہیں نا کہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جانا یا کوئی ایسی کوئی چیز کر جانا جو آپ کی پلاننگ کی ایسی تیسی پھیر دے, اس خودکش بمبار جو تھا حنیف, اس سے یہی ہوا
کہ وہ مارگرا روڈ پہ کھڑا ہو گیا انتظار پہ. ایک ٹیکسی ڈرائیور نے دیکھا اس کو کہ یہ بندہ مشکوک لگتا ہے. اس نے سیکورٹی والوں کو جا کے نیوی والوں کو کہہ دیا. انہوں نے کہا بندہ ٹھیک نہیں لگتا. وہ آیا, انہوں نے کہا ہاں بھائی کس چکر میں کھڑا ہے یہاں پہ. اب وہ خود کچھ بمبار کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی کہ اسی ٹائم اپنے آپ کو کر لے. اس نے اسی وقت اپنے آپ کو کیا. نیوی کے کچھ تھے وہ شہید ہوئے, کوئی پاسر بائی شہید ہوئے. ٹارگٹ اس کا آصف علی زرداری فیملی تھا. ٹھیک ہے, یہ ہوا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمدردی آپ کو ہونی چاہیے, تھوڑی سی مجھے بھی ہوئی تھی. یہ جو ہمارا کیمرہ مین مرشدی ہے اس کو نہیں ہوگی. جب نواز شریف تیسری مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے نا, پہلی عید تھی اور میاں نواز شریف جاتی عمرہ میں تھے. ٹھیک, اب پہلی عید ہے وزیر اعظم بننے کے بعد. اب میاں نواز شریف کی عادت ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو ملتے ہیں, عزیز و اقارب کو ملتے ہیں, اور آپ کی اور میری طرح کے لوگوں کو بھی ملتے ہیں. عید گلے لگا کے ملتے ہیں. ٹھیک, اور اس سے 1-2 دن پہلے ان کو بتا دیا گیا کہ تھریٹ الرٹ ہے آپ پر, احتیاط کیجیے گا. میاں نواز شریف کی اس وقت 2013 کے بعد جب وزیر اعظم بنے تھے تو پہلی عید ایسی تھی, بس مشکل سے انہوں نے عید گزاری. تمام کی تمام اپنی جو سرگرمیاں تھیں, ایونٹس تھے عید ملنے کے لیے, سسپینڈ کر دی. بلکہ وہاں پر آفیشیل میٹنگ ہونا شروع ہو گئی. 1-2 دن وہ عید کی چھٹیوں کے دوران نا آفیشیل میٹنگز بھی جاتی عمرہ میں ہو رہی تھی. اور کس پہ ہو رہی تھی؟ اسی پہ ہو رہی تھی کہ ٹال سکتے ہیں نواں میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بنیا, ہسٹری تے بن گئی تے انہوں کو مینوں کرن دیو کام. اس طرح کی نوعیت ہوئی. اب وہ گلے نہیں مل رہے تھے لوگوں سے. آبویس بات ہے, میں ہوتا, آپ ہوتا, آپ بھی نہیں گلے ملتے, کیا نا کہ آخری گلے ملنا ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ ہوا تھا. اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی تھی کہ ایک آپریشن ہوا تھا, وہ سیکرٹ آپریشن تھا, مین ہنٹ اس کا نام رکھا گیا تھا. وہ آپریشن تھا کہ جاتی عمرہ میں جہاں پر میاں نواز شریف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف, جاتی عمرہ کا گھر دیکھا آپ نے؟ ایک دفعہ گیا ہوں. آپ ایک دفعہ گئے ہیں. میرے پاس جتنی ڈیٹیل جاتی عمرہ کی ہے نا, میرے خیال پاکستان میں کوئی جرنلسٹ ایسا نہیں ہوگا باریکیوں سے کیڑی کیڑی اٹ لگی, کس انچ پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے, میرے پاس ڈیٹیل پڑی ہوئی. وہ جاتی عمرہ کے بارے میں جو آپریشن مین ہنٹ ہوا تھا, سیکرٹ آپریشن تھا, اس کے بعد جو رپورٹ مرتب ہوئی تھی اور جو میاں نواز شریف کو بھی دکھائی گئی تھی, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ سیف نہیں ہو جاتی عمرہ میں. مسافاتی علاقے جو ہیں نا وہ اتنے ولنریبل ہیں کہ اگر کوئی ٹارگٹ کرنا چاہے تو اس کو مٹیریلائز بھی کر سکتا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. اب اس میں یہ پوائنٹ بن گیا تھا کہ اگر میں نے یہ بات لیک ہو گئی کہ میں نے جاتی عمرہ کیوں چھوڑا, تو بڑی بےزتی والی گل ہے. لوگوں کے سامنے کیا امپریشن جائے گا؟ ملک کا وزیر اعظم ہے, ایک بہت بڑی جماعت کا سربراہ ہے, تو اپنے کہا نہیں جا سکتا. تو اگر ایسی کہانی باہر نکلتی ہے کہ ڈر کے مارے اس نے جاتی عمرہ چھوڑا ہے, انہوں نے کوئی کوڑا کٹ پر لی ہے, یعنی کہ رہ لی ہے. اچھا, ان کو ایک دفعہ ریاض بسرا نے بھی یہ کوڑا کوٹ, وہ بہت ہی پرانی بات ہو گئی ریاض بسرا والی, یہ نئی بات ہے. صحیح. تو اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ وہ جو جاتی عمرہ میں اب رہنے کا فیصلہ کر لیا کہ میں چھڈاں گا نہیں. اس کہا گیا تھا کہ بہتر ہے نقل مکانی کر لو, لیکن میاں نواز شریف کو یہی تھا کہ میرے پلے کی رہے, اگر لوگوں کو پتہ لگے کہ دہشت گرد طالبان میرے مغرے گئے سن تو میں جاتی عمرہ چھاڑتا. اس کے بعد جاتی عمرہ میں ایک آپریشن ہوا تھا جہاں ان کے گرد و نواح, وہ آپریشن بھی رپورٹ نہیں ہوا میڈیا میں, بڑا سیکرٹ تھا کہ دیکھا جائے کون کون آ کے وہاں پہ رہ رہا ہے, کون کون سے مدرسے ہیں, اس مدرسے میں اسٹوڈنٹ جو ہیں لوکل ہیں یا باہر سے آئے ہوئے ہیں, مقامی ہیں یا غیر مقامی ہیں. بڑی چیز کی. اسی دوران ایک چیز باہر آ گئی. اچھا ہوا ایک بندہ تھا آئیڈینٹیفائی ہوا جو جاتی عمرے سے جا چکا ہوا تھا, اس کا نام تھا عبید اللہ. ٹھیک, وہ جاتی عمرے سے جا چکا ہوا تھا, وہ پوری ریکی کر کے گیا تھا. ریکی کس کی کر کے گیا تھا کہ یہ میاں نواز شریف, یہ میاں شہباز شریف اور فیملی, یہ رائے بین روڈ نہیں تھی, جی یہ یہاں سے کب نکلتے ہیں, کس کام کے لیے نکلتے ہیں, کب یہاں پہ ہوتے ہیں, میاں نواز شریف لاہور کب آتے ہیں, وہ ریکی کر گیا تھا 2 ہفتے کی وہاں پہ رہ کے, لیکن جا چکا ہوا تھا. وہ بعد میں قسمت اچھی, بطور ملازم وہاں پر رہ رہا تھا. نہیں, وہ صرف جاتی عمرہ میں نہیں رہ رہا تھا, جاتی عمرہ کے مسافات میں رہ رہا تھا. اچھا ٹھیک. اور وہ تحریک طالبان کا بیت المسعود کا صحیح وہ تھا.
لیکن قسمت اچھی میاں نواز شریف صاحب کی کہ عبید اللہ جو تھا نا وہ ڈرون اٹیک اس وقت بڑے ہوتے تھے، بڑا پرومیننٹ بندہ تھا، تو وہ ڈرون اٹیک میں مارا گیا. تو اندرونی طور کیا یہ پر صرف قسمت کا کھیل تھا یا قسمت کا کھیل تھا میرے خیال میں، ان کا نہیں تھا، کیونکہ ڈرون جو اٹیک ہوتے تھے نا ان میں ان کا عمل دخل میرے خیال میں کم تھا، امریکہ ٹارگٹ کرتا تھا. ٹھیک. تو اس ٹارگٹ میں عبید اللہ بھی آ گیا. یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اور میاں شہباز شریف نے شکرانے کا نوافل ادا کیے ہوں کہ شکر ہے یا یار مانے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈرون میں مروا دیا ہو. ٹھیک ہے نا، بس یہ ایسی کوئی بات ہے. ٹھیک. اب یہ ہوا، اب آپ جو ہمارا مرشد نہیں ہے جو اس وقت ڈیرا جیل میں ہے، یہ 2013 کی ان پر بات. تو حملہ نہیں کرتے وہ. اب میری بات تو سن لو نا. اچھا کرتے ہیں. ہاں کر دو، انہوں کا کوئی سجن ہے کہ نہیں ہے. ہمارا مرشدی کیمرہ مین گھبرایا ہوا ہے کہ یار کتنے اللہ نہ ہی کرے انہوں کی گل صحیح ہوئے. 2013 کا الیکشن ہو رہے تھے اور اس وقت ہوا یہ تھی کہ عمران خان الیکشن جیت سکتا ہے. جی ایسا تھا، الیکشن سے پہلے لگتا تھا ایسے. تو لاسٹ لیگ آف دی الیکشن کمپین آپ کو یاد ہوگا، عمران خان ایک الیکشن کمپین لاہور میں آخری کچھ الیکشن کمپینوں میں سے ایک کمپین، ایک ریلی تھی. جی لفٹر سے گر گیا تھا. یہ غالب مارکیٹ میں لفٹر سے گرا تھا، اس کو بڑی سخت چوٹیں آئی تھیں عمران خان. بالکل ایسے ہی. پھر اس کو شوکت خانہ میں شفٹ کیا گیا تھا اور لوگ جو چاہنے والے تھے، عمران خان اس وقت مرشد نہیں تھا. ایک بات، مرشد تو اس وقت ہوا ہے جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا گیا، اس کے بعد مرشد ہوا. جی اس سے پہلے مرشد نہیں تھا، میکسیمم کپتان تھا. کچھ لوگوں کا تھا. نہیں، مرشد کی شکل جو ہے نا وہ اپریل 2022 کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سامنے آئی. ٹھیک. تو لوگ باہر، یہ شوکت خانم کے باہر جو سپورٹر تھے پی ٹی آئی کے، وہ بیٹھے دعائیں کر رہے ہوتے تھے کہ اس کو کچھ نہ ہو. اور 2-4-5 دن رہ گئے تھے الیکشن میں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس سے وہ جب لفٹر سے گرا تھا عمران خان، اس سے کچھ ہی دن پہلے انٹرنل سیکیورٹی ونگ ہے پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کا، ٹھیک، وہاں سے ایک لیٹر جاری ہوا تھا تھریٹ الرٹ کا. اب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک نہیں ہوتی. ظاہر ہے وہ کوئی ہم جیسا بندہ، آپ جیسا بندہ سر پھرا گھس جاوے، آگے سے کوئی ٹکر جائے یار مجھے کچھ دو، کوئی ڈاکومنٹ دو، پھر شاید مل جائے. انہی ڈاکومنٹ میں سے ایک ڈاکومنٹ تھا جس میں یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کا، تحریک طالبان پاکستان کا ایک سپلنٹر گروپ ہے جس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے عمران خان کو. ٹھیک. اس میں سب سے بڑی جو انٹرسٹنگ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کا جو سپلنٹر گروپ تھا، یہ اسی آفیشیل لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ اس پہ انفلوئنس ہے مولانا فضل الرحمان گروپ کا. ٹھیک. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولانا فضل الرحمان اس میں شامل تھا. مولانا فضل الرحمان اور اس کی جے یو آئی تو خود ٹارگٹ ہوئی ہے، کئی دفعہ اٹیمپٹ ہو چکی ہیں. ایسے ہی مولانا فضل الرحمان پہ بھی اٹیمپٹ ہو چکی ہیں، ان کی پارٹی کے لوگوں پر، ان کی پارٹی کے لوگوں پہ بھی اٹیمپٹ ہو چکی ہیں. اور کچھ پارٹی کے لوگ ایسے تھے جن پہ یہ تھا کہ یار ان شاید نہ بچے، لیکن وہ خوش قسمتی تھی، بچ گئے. ٹھیک. زخمی ہوئے لیکن بچ گئے. لیکن اس میں تھا کہ یہ مولانا فضل الرحمان گروپ کا انفلوئنس اس ٹی ٹی پی سپلنٹر گروپ پہ ہے اور یہ ٹارگٹ کر لیا ہے اس نے عمران خان کو. اب ایک شریف آدمی نے عمران خان کو کہیں فون کیا کہ جی میں نے آپ سے شیئر کرنا یہ لیٹر. ٹھیک. تو عمران خان نے کہا ٹھیک ہے، کل پرسوں. آپ کے عمران کو بھی نہیں پتا تھا کہ لفٹر سے گر جائے گا، نہ اس بندے کو پتا تھا لفٹر سے گر جائے گا. وہ لفٹر سے گرا تو، لیکن اس کے بعد جب وہ صحت یاب ہو کے زمان پارک میں عمران خان نے اس بندے کو فون کیا کہ یار اب مجھے مل سکتے ہو، بڑی امپورٹنٹ تم نے مجھ سے بات شیئر کی تھی. تو وہ زمان پارک گیا بندہ. تو اس وقت زمان پارک میں وہ بندہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اپنا بیلی ہے. تو اس نے کہا کہ سر یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے ٹی ٹی پی سے. تو بیچ میں یہ حادثہ ہو گیا، آپ لفٹر سے گر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بقول اس بندے کے کہ عمران خان نے 2 بندوں کو بلایا. اب میں نے اس کو کہا کہ تم اسے جانتے 2 بندوں کو؟ کہندا ستار میں نہیں جانتا. تو میں نے اندازہ کیا کہ سٹاف ہوگا کوئی عمران خان کا. ٹھیک. کیونکہ پولیٹیشین ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں، لیڈرشپ ہو، تو بندہ پہچان لیتا ہے نا کہ یار یہ وہ ظاہر سی بات ہے. کہندا جی ان سے عمران خان نے ان کو وہ دیا ایسے کر کے کہ اس پہ مجھ سے بات کرنی ہے بعد میں. ٹھیک. انہوں نے کہا ٹھیک ہے.
اس کے بعد کہتا اس نے مجھ سے بات کی تو میں نے اس کو کچھ کہا. میں کہا آپ اب ایک ایسی چیز ہے کہ اب طالبان سے کیسے بچا جائے. ٹھیک ہے, شکر ہے کہ الیکشن کیمپین ختم ہو گئی ہے. کیونکہ الیکشن کیمپین میں ہوتا ہے نا کہ آپ نکل رہے ہوتے ہو, یہاں بھی جلسہ ہے, وہاں جلوس ہے, وہاں ریلی ہے, تو آپ ولنریبل ہو جاتے ہو, ایکسپوز زیادہ دیر کے لیے رہتے ہو. اس وقت ٹارگٹ کرنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بندہ ہی مجھے بتاتا ہے کہ اس کے بعد 2 بندے پی ٹی آئی کے آئے جو آلریڈی عمران خان کے ساتھ طے تھا کہ آپ نے اتنے بجے مجھے ملنے آنا. تو انہوں نے جو نام بتایا وہ تھے علیم خان صاحب اور فراز چودھری صاحب. ٹھیک. فراز چودھری ہی کے ذریعے میں یہ سما ٹی وی میں گیا تھا. فراز چودھری سے میں نے یہ شیئر نہیں کیا, فراز چودھری کے میرے یہ تعلقات تھے. تو اس نے کہا, میں نے اس سے پوچھا, میں کہ یار کیا تیرا ججمنٹ ہے کوئی اندازہ کہ عمران خان نے علیم خان اور فراز چودھری سے یہ چیز شیئر کی ہو؟ کہتا جی مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا, لیکن میرا ہنچ ہے کہ اس نے نہیں شیئر کیا ہوگا. ٹھیک. ٹھیک ہے, یعنی اس نے اپنے قریبی سیاسی لوگوں کو نہیں بتایا ہوگا. ٹھیک. obvious بات ہے کہ پولیٹیکلی آپ یہ اپنے لیے آپ کے لیے نقصان دہ ہے. ایک تو ہے نا کہ سیاسی اسٹیٹمنٹ دینا فار دی سیک آف گیننگ دی پبلسٹی, وہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ ریئل ٹائم آپ کے اوپر آیا ہو تو آپ کے ارادے بالکل بدل جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ عمران خان نے دھرنا دیا, مشہور زمانہ دھرنا دنیا کا 2014 میں اسلام آباد ڈی چوک میں. اب یہ بھی بات مجھ سے کی انہوں نے, پی ٹی آئی کے کسی بندے نے, سینئر بندے نے, انہوں نے کہا کہ جی ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں کہ ہوں بتاؤ پیسے, دھرنا آپ کا چل رہا ہے. میں کہا کون پیسے مانگتا پیا؟ کہندا وہی جڑے ٹوٹ پینا نہیں گئے تحریک طالبان والے. جب انہوں نے کہا نا پیسے بڑھاؤ, تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے تم لوگ پہلے سے پیسے دے رہے تھے. کہنا ہاں خان صاحب پہلے سے دے رہے تھے, وہ چونکہ ہر روز ہوتا ہے دھرنا, اور دھرنا ورنریبل ہوتا ہے یار, جو بھی چاہے جس وقت چاہے وہ کر دے. اس میں ایک بات, ایک پوائنٹ آف پونڈر ہے, یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ, کہ اس وقت جب دھرنا ہو رہا تھا نا, یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ فوج, خاص طور پر لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام اس وقت کا ڈی جی آئی ایس آئی, وہ مکمل طور پہ عمران خان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. ایسا ہی ہے. اس کے باوجود عمران خان کا دھرنا جو ہے وہ ٹارگٹ پہ تھا, وہ ٹارگٹ پہ تھا کسی سپلنٹر گروپ کا, ٹی ٹی پی کے کسی سپلنٹر گروپ کا ٹارگٹ تھا. اور میں نے بعد میں اس کو پوچھا بھی, میں کیا پیسے دیے ان کو زیادہ جتنے مانگ رہے تھے, پہلے سے پیسے دے رہے تھے لیکن انہوں نے ڈیمانڈ زیادہ کر دی ہوگی. وہ بات ٹال گیا. مجھے اس کے بات ٹالنے سے ایسے لگا کہ جان ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے. وہاں سے میں نے گیج کیا کہ ٹی ٹی پی نے کیا ہوگا نا کہ این اے پیسے بتا دو, تو اپنا دھرنا جاری رکھنے کے لیے عمران خان کو پی ٹی آئی کو, ظاہر ہے یہ چند ایک بندوں تک بات ہوتی ہے, یہ ہر ایک کو تو نہیں پتا ہوتا. پیسے تو پھر بڑھانے پڑیں گے, وہ بڑھانے پڑیں گے. تو عمران خان بھی اپنی جان بچاتا پھر رہا. حالانکہ عمران خان کا سافٹ کارنر ہے طالبان کے بارے میں, اس کے باوجود عمران خان, اور کہا تو یہی جاتا ہے کہ طالبان کا بھی ان کے لیے سافٹ کارنر ہے, لیکن سپلنٹر گروپ ہی اتنے ہیں. جی اس میں آپ کیسے کر سکتے ہو. پھر ایک بندہ تھا مونس الائی, آپ جانتے ہوں گے, پچھلے دنوں دوبارہ اس کا نام بڑا گونجا. چودھری شجاعت حسین, چودھری پرویز الائی, اس گھر کا چشم و چراغ. پہلے جانشین تھا, اب جانشین نہیں رہا, کیونکہ چودھری شجاعت میں اور چودھری پرویز الائی میں پھٹ پہ گئی نا. پرویز الائی این آئی سی, مونس الائی این آئی سی ایل کیس میں نا ایف آئی کی کسٹڈی میں تھا. ٹھیک. تھریٹ الرٹ آئی, تو جو سیکیورٹی کے ادارے تھے انہوں نے ایف آئی اے کا, اس وقت قریشی تھا, کون سا قریشی تھا, ایڈیشنل ڈائریکٹر تھا, اس کے ساتھ میری ہوتی تھی کوئی ڈاکومنٹ یہ وہ, اس کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا. میں نے کہا جی آپ کو کوئی سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ الرٹ ہو جاؤ؟ کہنا ہاں خان تیرے کو آ گئی خبر. میں کہا میرے کو نہیں آئی, تھریٹ الرٹ ہے کہنا. اس نے بتایا, انہوں نے کہا جی پھر وہ سیکیورٹی اداروں نے ایف آئی او کہا کہ یہ آپ کی کسٹڈی میں ہے مونس الائی, خدا نہ خواستہ آپ کی کسٹڈی کے دوران کچھ ہوتا ہے تو ہمارے پہ ذمہ داری آ جائے گی, ہم کس طرح سے ایکسپلین کر سکیں گے. اگر تو یہ اپنے گھر پہ ہو, ہماری کسٹڈی میں نہ ہو, پھر اور بات ہو جائے گی. بالکل صحیح. اس کے بعد اے پی سی گاڑی اسپیشلی پرووائڈ کی گئی ایف آئی اے کو لاہور میں, جس میں مونس الائی کو بٹھا کے اور پھر رینجرز کے اسکارٹ میں عدالت میں لے کے جایا جاتا تھا.
اور اس کے بعد جو سیکیورٹی ایف آئی اے کسٹڈی میں مونس علیہ کو پرووائڈ کی گئی نا، وہ ایف آئی اے کی تاریخ میں اتنی بڑی سیکیورٹی آج تک کسی کو پرووائڈ نہیں کی گئی تھی، اور وجہ یہی تھی کہ تھریٹ الرٹ تھا طالبان کی طرف سے، اور یہ جینوئن تھریٹ الرٹ تھا، اور یہ جینون تھریٹ الرٹ تھا۔ اس میں ایک بات آتی ہے کہ یہ چودھری شجاعت میرا حسین، یہی اصل میں جس طرف میں میرا سوال ہی یہ تھا کہ چودھری شجاعت حسین ان لوگوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے لال مسجد کے آپریشن کو آخری دم تک وہ کوشش کرتے رہے کہ یہ نہ ہو، کسی طریقے سے اس سے جان چھوٹ جائے، نہ کرنا پڑے گی۔ اور پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ تو خوب جو ہے وہ جاتے تھے اور ان کے ان گروپس کے ساتھ بھی وہ اپنی ایک ذاتی طور پر بھی تعلق مینٹین رکھتے تھے انڈیپینڈنٹ آف دی انٹیلیجنس ایجنسیز۔ اس کے باوجود ان کو اب دیکھو نا، وہی میں بات کر رہا ہوں کہ لال مسجد جو تھی، لال مسجد میں جو لوگ نیگوسیشن کے ذریعے چاہتے تھے کہ لال مسجد کا مسئلہ حل ہو جائے، جی اس پہ دو لوگ فور فرنٹ پہ تھے جو جنرل پرویز مشرف کی کیبنٹ میں بھی تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی پیچ اپ ہو جائے۔ اس میں ایک چودھری شجاعت صاحب تھے جی، اور دوسرے یہ اعجاز الحق صاحب تھے جو وزیر مذہبی امور تھے اس وقت۔ ٹھیک ہے۔ اب چودھری شجاعت حسین لال مسجد کے دونوں بھائیوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، وہ پوری عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر چودھری شجاعت حسین آپ کی طرح کے لوگ جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں نہ ہوں تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ اب ایسی بیک گراؤنڈ رکھنے والا خاندان، اس کا بچہ جانشین مونس علیہ، وہ جو ایف آئی کسٹڈی میں تھا، تو اس کو تھریٹ الرٹ کہاں سے آیا؟ تحریک طالبان سے۔ اب دیکھو نا کیسی کنفیوژن بات ہے۔ یہ ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ دو سینٹر تھے اور دونوں سینٹر میں نے منتخب کیے ہیں، فاٹا کے سینٹر تھے، اچھا، جن کو تحریک طالبان پاکستان کے گروپس، ویریس گروپس، برانچز، سپلنٹر گروپس، ان کی طرف سے تھریٹ کال کس کے لیے آتی تھی؟ پیسے دیو ورنہ اشر کر دیں گے۔ تو حافظ رشید صاحب تھے ایک، اچھا، وہ سینیٹر تھا، واحد بندہ ہے۔ جب میں نے اس سے بات کی سینیٹر سے، تو وہ ایگری کر گیا کہ ہاں یہ ہوا ہے۔ باقی جو تھے نا وہ گھبرا جاتے تھے، باقی شیئر نہیں کرتے تھے۔ حافظ رشید ایک سینیٹر، ایک ایسا سینیٹر ہے جس نے کہا تھا کہ ہاں، اس کی وجہ بھلا کیا تھی کہ حافظ رشید کے ابا کو، والد کو ٹی ٹی پی نے چک لیتا، اغوا کر لیا۔ ٹھیک، پھر سینیٹر حافظ عبدالرشید کے ساتھ اس کے والد کی بات کرائے گی 3 مرتبہ کہ اپنے پیو نو چھڑوانا ہے تو اتنے پیسے بھیج دو۔ اب وہ جو پیسے تھے نا، وہ جو میں نے ڈاکومنٹ پڑھے تھے نا، اس میں وہ پیسوں کے معاملے میں نا کوئی حتمی درایت نہیں دی کہ کتنے کروڑ تھے، ٹھیک، لیکن حافظ رشید نے مجھ سے شیئر کر لیا کہ 10 کروڑ تھے۔ اب 10 کروڑ دے کے اپنے باپ کو چھڑوایا گیا ان کی قید سے۔ اس وقت تک حافظ رشید نے کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا تھا، یہ حافظ رشید نے مجھے کہا تھا۔ میں کہا جی میرے کو تو ڈاکومنٹ ہے کہنا، کہنا ڈاکومنٹ ہے کہنا، لیکن میں کبھی نہیں بولا اس پہ۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ ہوا کہ حافظ رشید کو فون آنا شروع ہو گیا اسی گروپ سے کہ حافظ رشید صاحب اب آپ کو اپنے لیے پیسے دینے پڑیں گے، ورنہ جیسے آپ کے باپ کو اٹھایا تھا آپ کو بھی اٹھا لیں گے۔ اس میں حافظ رشید تھوڑا سا ہوا کہ یار انہوں نے مذاق ہی بنا لیا ہے، ابے کو میں نے چھڑوایا، اتنے کروڑ دیے ہیں، اب یہ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، انہوں نے مذاق ہی بنا لیا۔ اتنے کروڑ دے کے تو سینیٹر بنے ہونے ہیں۔ وہ جتنا وہ چلو سینٹر بننے کے لیے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ تو پیسے کے بغیر تو آپ سینٹر بن نہیں سکتے، تم بن کے دکھاؤ۔ نہیں بن سکتے، تمہیں بھی رضا رومی سے 50 کروڑ منگنا پائے گا، ان میں خل زیادہ ہو گیا۔ وہ نہیں دیں گے وہ۔ نہیں، میں کہوں گا تو شاید 49 کروڑ مل جانے آپ کو۔ چلے میں 1 کروڑ آپ نے اپنے طرف سے میں کر لوں گا۔ ہاں، تو یہ تھا کہ اتنے کروڑ میں نے دیے، یہ میرے پہ آ گئے ہیں۔ اس پہ پھر اس نے رحمان ملک سے بات کی کہ سر کوئی ذرا دیکھیں، میں اتنے پیسے دے چکا ہوں، اپنے باپ کو چھڑوایا میں نے، اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا، اچھا پھر سیکیورٹی ایجنسیز آ گئیں بیچ میں۔ پھر جا کے انہوں نے ٹریس کیا کہ پی سی او سے، پبلک کال آفس سے فون آ رہے تھے، میرم شاہ سے۔ اچھا، تو جب انہوں نے ٹریس کیا جو تو وزیرستان کے جو وزیرستان، ٹھیک، اب 7 پی سی او میں سے 6 پی سی او ٹریس کر لیے سیکیورٹی ایجنسیز نے، ٹھیک، جہاں سے تحریک طالبان پیسے مانگ رہی تھی۔ اب جب ان کو ٹریس کیا گیا کس کس کے نام پہ لائسنس ایشو ہوا ہے، کون سی پی سی او جو ہے اس کا مالک کون ہے، سیکیورٹی ایجنسی وہاں پہ پہنچ گئی۔
انہوں نے کہا جناب ہمارا پی سی او کھلا ہوا ہے, یہ کیبن ہے, دن میں کتنے لوگ آتے ہیں کیبن میں جا کے بات کرتے ہیں, ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کون بندہ کیا بات کر رہا ہے. بات تو ان کی ٹھیک تھی, کال تو آپ سنتے ہیں. ہاں اگر آپ پی سی او میں جا کے کال کریں, یا میں ایک زمانے میں ہوتا تھا نا, جی 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 بالکل, ہم جب جاتے تھے تو ہم بھی یہی ہوتا نا, کیبن میں بند کر کے پتہ نہیں ہم اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں, دوست سے بات کر رہے ہیں, ابا سے بات کر رہے ہیں, بچے سے بات کر رہے ہیں, تو ہم چاہتے تھے کہ کوئی اور سنے نا. ایسا ہی ہے. تو انہوں نے کہا, پھر ان کو بات ماننی پڑی کہ ان کی بھی کوئی مجبوری ہے, ان کا قصور تو کوئی ہے نہیں. تو یہ ہوا تھا. اب اس میں سے وہ 7 پی سی او میں سے 6 پی سی او ٹریس کر لیے تھے, جس کے میرے پاس نمبر بھی ہیں کہ کون کون سا نمبر تھا پی سی او کا. ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ جیسا شریف آدمی ہو, یہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا کیمرہ مین, ان کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ذرا وہ کر لیں. آپ نے ہمیں تو دکھا دی ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ عوام کو نہ ہی پتہ چلے. ایسے ہی یہ عوام بھی اس طرح کے ہوتے ہیں نا سر, فون کر کے اتنے ہی پتہ کرنا شروع کر. نہیں وہ پی سی او ہے نا جہاں سے فون ہوئے تھے, ہاں یہ وہ نمبر ہے میرے پاس. جی 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 جی, جہاں سے یہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ فون کرتے تھے سینیٹر حافظ عبدالرشید کو. اچھا یہ آپ ایک چھوٹا سا ایک کلیریفیکیشن مجھے ذرا تھوڑی دیجیے گا کہ یہ جو سینیٹرز والا واقعہ آپ نے بتایا, اس کے اندر تو وہ بھتہ مانگ رہے تھے, لیکن جو پرویز الہی مونس الہی کا یا نواز شریف یا زرداری صاحب والا تھا, اس میں وہ ٹارگٹ ہی کرنا چاہتے تھے, یا وہ یار اس کا بھی ٹارگٹ اس میں ہوتا ہے کہ تحریک طالبان اگر ٹارگٹ کرتی ہے تو کس لیے کرتی ہے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ بندہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ کچھ مہربانی یہ کر سکتے ہو, اگر آپ نہیں کر سکتے, آپ کی پہنچ میں ہے یہ مہربانی کرنا ہم پہ, اگر نہیں کر سکتے تو پتر اٹھا لینا. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں پیسہ میٹر نہیں کرتا, پیسہ آ جاتا ہے پھر. جیسے وہ وفاقی وزیر نہیں تھا, بڑا پاورفل وفاقی وزیر تھا, اس سے ہی پیسے مانگے گئے تھے. تو میں نے عذرا مذاق بات کی, میں کہا یار ان کو آپ کی ورتھ کا کیسے پتہ چلا؟ میری نظر میں تو آپ کی اتنی ورتھ نہیں ہے, کیونکہ اگر طالبان کسی کو فون کرتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں, تو اس کو فون کریں گے نا جو فائنینشلی بڑا اسٹرانگ ہوگا. جی, وہ کوئی ہمارے کیمرہ میرے سے مین تو 10 کروڑ ہی مانگے ہوئے کہ مار ہی دو پھر. وہ نہیں, وہ اٹھاتے نہیں ایسے بندے کو. ہاں. ایک منٹ, ٹارگٹ ان کا بلا کیا ہوتا ہے؟ پراپر ٹارگٹ ہوتا ہے. ایک آدھا مسنگ ہو جائے اس کا میں کہہ نہیں سکتا, لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ منہ اٹھا کے ایسے بندے کو اٹھا لیں جہاں ٹکا نہ لبے. تو وہ یہ تھا, وہ بہرحال میری بات ٹال گیا وہ. ٹھیک ہے. اب ایک اور سینیٹر تھا, وہ بھی رشید ہی نام تھا, لیکن وہ انجینئر ملک رشید تھا. ٹھیک. اس کے بھائی کو پہلے اٹھایا, بھائی کو اٹھا کے کہا گیا اتنے پیسے دو ورنہ بھائی نہیں. بھائی کی بھی بات کرائی گی, فون پہ بات کراتے تھے نا, یہ اپنے بھائی سے بات کر لو, یہ اپنے ابے سے بات کر لو, والد سے بات کر لو. تو کہنا ہونا سی کہ بچے کو کہتے ہوتے تھے نا, کبھی میں تیرا ابا بول رہا ہوں, میں تینوں پالیا, وہ یہ تحریک طالبان والے مینو چک کے لے آئے نے, تو کوئی پیسے دو گے تو میری جان چھوٹے گی نا. تو اسی طرح ملک رشید جو کہ سینیٹر تھا فاٹا کا, اس کے بھائی کو اٹھایا گیا تھا, اس نے بھی پیسے دے دیے تھے. اچھا. لیکن اس کے بعد اس کو بھی فون آ گیا اسی گروپ سے کہ جناب لاؤ پیسے. تو یہ چند ایک واقعات ہیں جس میں تحریک طالبان کی موت, جیسے پہلے نہیں بتایا, کسی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ 20 21 22 گروپ ہیں. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کتنے گروپ ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جو ایکسٹورشن ہوتی ہے نا, پیسوں کی ضرورت ہے کہ طالبان کو کہ نہیں ہے, پہلے یہ بتاؤ. ظاہر ہے جی, ہر ایک کو ہے نا, بالکل ہے. تمہیں بھی ضرورت ہوگی تو تب تم کام کرتے ہو. 48 گھنٹے کام کرتے ہو, حالانکہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 48 گھنٹے پتہ نہیں کیسے کام کرتے ہو. یہ کیمرہ مین بھی بیچارہ کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے, رضا صاحب نے کہنا ہے یہ علی تمہارا پروپیگنڈا, ہر بندہ یہی کہی جاتا ہے کہ جی علی بڑا کام کرتا ہے. وہ چلو مجھ سے بات کرا دینا, میں کہہ دوں گا اصل میں تم نے کیا کہا تھا, میں نے بنایا کیا ہے. اب یہ کیمرہ مین ہے, یہ بھی کہتا ہے میں سرگودا سے موٹر سائیکل پہ آتا ہوں. تو ہر ایک کو پیسے چاہیے, ظاہر سی بات ہے. طالبان کو بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. اب طالبان یہ تو نہیں کرتے کہ شو کریں آ کے, ہاں کوئی نوکری کریں. ان کو تو وہ ایسے ہی ہے نا, انہیں پتہ ہے کہ ایک فون جائے گا تو لگ پتہ جائے گا. میں کیا کروں گا جو دہشت گردی میں ہو گیا ناکام, مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا. تو اچھا یہ شعر ہے, یہ شعر ان کا ہے. کن کا؟ خالد سجنا کا, جو ایک تھے. میں بتا رہا ہوں نا کہ اس کا یہ ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کے جو جتنے بھی گروپس ہیں, ان کے ساتھ ان کے ہاتھوں سے اگر صدر آصف علی زرداری, اس کا فیملی نہیں محفوظ رہی, نواز شریف اور شہباز شریف اس کی فیملی محفوظ نہ رہی, سر 2 نام ہیں, عمران خان
وہ محفوظ نہیں، تو پھر بتاؤ کہ کیا آپ اور میں ہاں، اور وہ کیا وہ پولیس والا جو ایس ایچ او ہوگا وہ کہے گا کہ یار جاؤ لے لو تھانہ میرا کیڑا پہ ہوتا ہے. نہیں، وہ تھانے کے اوپر نا ان کا ایک ہوتا ہے کہ وہ اپنا بندہ اگر کوئی چھڑوانا ہو نا پھر ایس ایچ او دی خیر نہیں کی. اگر بندہ نہیں ہے ان کی کسٹڈی میں تو پھر ہوتا ہے، تمہیں پتا کہ ایک بہت بڑا ہوا تھا جیل کے اوپر اٹیک کیا تھا. جی بنوں میں جیل کے اوپر اٹیک کر کے اب دیکھو کہ پوری جیل توڑوا کے اپنے بندے لے گئے تھے. ایسا ہی ہے. تو وہ ایسا کام کرتے ہیں، وہ مختلف طریقے سے. سر 2 نام ہیں بڑے مشہور، ایک سلمان تاثیر کے فرزند شہباز تاثیر اور ایک گیلانی صاحب کے جو ہیں بیٹے، مجھے نام بھول رہا ان کو، جو اٹھائے گئے تھے. ان کے بارے میں بھی بڑی کنفیوژن ہے. کیا ان کو طالبان نے اٹھایا تھا؟ یار اس میں یہ ہوا کہ سلمان تاثیر کے بیٹے کے بارے میں تو میں بات کر سکتا ہوں. ٹھیک. تو یہ اپنا یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے بارے میں پورے وثوق سے بات نہیں کر سکتا. یہ ہوتا کیا ہے کہ ایک طالبان کا گروپ ہے، اٹھایا اس نے، آگے سے ایک اور طالبان کا گروپ ہے اس کے ہاتھ بھیج دیا. اچھا. کہ ہم نے 5 کروڑ مانگا ہے یا 6 کروڑ مانگا ہے یا 7 کروڑ مانگا ہے. وہ کہنا ہمیں دے دو، ہم 12 کروڑ مانگیں گے. ٹھیک ہے. یہ ان کا درمیان ایکسچینج بھی ہوتا ہے. یہ اسٹاک ایکسچینج میں نہیں، اسٹاک ایکسچینج ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے یہ. ٹھیک. تو یہ تبادلہ ہوا تھا ایک گروپ سے، یہ سلمان تاثیر کے بیٹے کا ایک گروپ سے دوسرے گروپ. ٹھیک. اور یہ یوسف رضا گیلانی کا جو بیٹا تھا نا، اس کا بھی یہی ہوا تھا، لیکن اس کے بارے میں پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس میں ایک اور بات ساتھ ساتھ چلتی رہی جس کے کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی ایک پوسٹ ہوتی ہے پولیٹیکل ایجنٹ، آپ نے سنا ہوگا. جی 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 بالکل. اٹ از ویری امپورٹنٹ. وہاں کی کوئی پوسٹنگ کروائی ہوگی کسی نے، کوئی پیسے چلے ہوں گے جس میں یوسف رضا گیلانی کا بھی نام آ گیا تھا. اب وہ پوسٹنگ کینسل کر دی گئی، کوئی ٹرانسفر ہو گیا، کوئی دوسرا بندہ آ گیا، کوئی ایسا تھا. وہ پولیٹیکل ایجنٹ کہیں طالبان کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بڑے اچھے تھے، اور طالبان بھی چاہتے تھے کہ یہی پولیٹیکل ایجنٹ لگا رہے تو اچھی بات ہے. وہ پھر سنا ہے کہ انہوں نے کوئی غصہ نکالا، لیکن بڑا خوفناک غصہ تھا. آپ دیکھیں یوسف رضا گیلانی پاکستان کا پرائم منسٹر اس کے بیٹے کو جس طریقے سے جس علاقے سے اٹھا کے لے کے گئے، سمجھ گئے ہو بالکل کہ طالبان کیا چیز ہوتے ہیں، کتنے پاورفل ہوتے ہیں، کتنے نڈر ہوتے ہیں، کہ انہیں نہیں پتہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے. کیا طرح کا مطلب ہے کہ اسے انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے یا یہ گورنر کا بیٹا ہے. ان کو سب پتہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جو پیسے دیتا ہے وہ پھر اس کے پاس اتنے پیسے ٹھیک ہے. اب وہ لے کے گئے تھے. اس میں ایک اور بات ہے، یوسف رضا گیلانی کی فیملی کو نہ صرف ان کے بیٹوں کی حد تک بلکہ ان کے فیملی کے کچھ اور لوگ تھے جن کو باقاعدہ تھریٹ ہوئی تھی. ٹھیک. اور یہ باقاعدہ کالز گئی تھی. گیلانی نے مناسب نہیں سمجھا ہوگا کہ اس کو پبلسائز کریں. ٹھیک. یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی پولیٹیشین ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے پیپل پارٹی کا ہو، چاہے پی ٹی آئی کا ہو، چاہے کسی اور جماعت کا ہو، وہ خود پبلسائز نہیں کرے گا. اس کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ جانا چاہے اس یار حوالے نہیں، سے. وہ کہنے کا مطلب ہے پلے کیا رہتا ہے. جو آپ کا سپورٹر ہوتا ہے، آپ کا ووٹر ہوتا ہے، جس نے آپ کو ووٹ دینا ہوتا ہے، وہ اس بات کا بڑا مائنڈ کرتا ہے کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں وہ تو ڈرپوک آدمی، بالکل یہ دینا نہیں چاہتے. بات کوئی نکل آئے وہ ایک الگ بات ہے، مگر وہ خود نہیں کبھی چاہیں گے. ٹھیک. اسی طرح یوسف رضا گیلانی کا یہاں تک ہوا کہ اس کی بھانجی اور اس کے بھانجی کا میاں جو بینکر تھا، وہ تک انہیں فون آیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس وقت نکلتے ہو موصوف آپ لوگ، کس راستے سے جاتے ہو، بچے کو پہلے اٹھاتے ہو کہ یا پہلے سبزی لیتے ہو یا بعد میں سبزی لیتے ہو یا گروسری کا کون سی جگہ سے لیتے ہو. یہ باقاعدہ فون پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سمجھ لو کہ ہمارے پاس آپ کے لیے ہر طرح کی آپ کے بارے میں انفارمیشن ہے. اب تمہیں اگر فون آ جائے علی، سمپل سا کویسچن ہے کہ علی ہمیں پتہ ہے تم کتنے بجے نیا دور کے دفتر جاتے ہو، کون سا راستہ اپناتے ہو، اور تم اپنی بیوی کو لے کے کب جاتے ہو شاپنگ کے لیے، اپنے بچے کو لے کے کب جاتے ہو، اور کہاں سے کس دکان سے تم خریداری کرتے ہو. تم ڈر جاؤ گے. ظاہر سی بات ہے. اتنی باریکیوں کے ساتھ مجھے بتا رہے ہیں یار. تو پھر ہماری بات مانو نا، ہماری بھی کوئی خواہشات ہیں یار، ہم نے بھی کام چلانا ہے، دیو پیسے کڈو. بڑا مشکل ہو جاتا ہے طالبان کو نہ کرنا.
صحیح. بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. سر آخری سوال یہ ہے کہ بیچ میں ذکر آیا تھا پرویز الہی مونس الہی والے معاملے کے اندر لال مسجد کا. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی لال مسجد آپریشن ہوا تو اس کے رسپانس میں تحریک طالبان پاکستان وجود میں آئی, اور یہ ایک عجیب ہی مسجد ہے یہاں پر جو شہر کے بیچوں بیچ ہے, وہ جس پہ مرضی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, جنہوں مرضی چپیڑا کرا دیتے ہیں, اور اس کے وہ کووڈ کے دوران جو ہے وہ وائلیشنز بھی کرتے ہیں, جمعے کی نمازیں بھی وہاں پر پڑھاتے ہیں, مگر ان کا کوئی ہاتھ لگانے والا ان کو کوئی نہیں ہے, اور خاص طور پر 2007 کے آپریشن کے بعد. اس مسجد کا کیا رول کیا ہے ٹی ٹی پی کی فارمیشن میں, اور اس کا اپنا کیا لال مسجد آپریشن کا ذرا سمجھائیں تھوڑا. 2007 کے بعد نا لال مسجد آپریشن کے بعد اگر وہ اعداد و شمار ڈیٹا جو ریلیز کرتے ہیں ریلائبل, یہ نہیں کہ راہ جانتا کسی بندے سے پوچھا ہاں ابھی اس سال کتنے لوگ مرے, کتنے زخمی ہوئے, سویلین کتنے تھے, سیکورٹی فورسز کے کتنے تھے, جن اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ ڈیٹا ریلیز کرتے ہیں کہ اس سال یہ ہوا. جیسے ایس اے ٹی پی ہے, جیسے جو مشہور تھا, بہت سارے ہیں جی, تو لیکن ریلائبل ہونا چاہیے. تو آپ جا کے ان کا ڈیٹا نکالیں. 2007 کے بعد ایک خاص تعداد سے اضافہ ہوا جو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لال مسجد کا ایونٹ جو ہے نا اس کی وجہ سے ایک خاص قسم کی تیزی آئی, جس میں آپ کی اور میری جان محفوظ نہیں رہی, آپ کے اور میری طرح کے لوگوں کی جان محفوظ نہیں رہی. صحیح. وہ فگر بتاتی ہیں, اوپنلی بتاتی ہیں کہ یہ 2007 کے بعد اس میں اضافہ تیزی کے ساتھ کوریلیشن ہے بڑا سمپل سا, آپ اس سے اندازہ کر لیں نا, ایک سمپل سی بات ہے. دوسری بات ہے, جب میں یہ لال مسجد ہوا تھا تو میں نے ایک میری رپورٹ تھی, وہ ٹھیک, ساری رپورٹیں میری ہیں جو اب تک میں بتا رہا ہوں. ٹھیک, یہ نہیں کہ کسی کی رپورٹ تھی, اگر کسی کی رپورٹ ہوتی تو میں اس کو کوڈ ضرور کرتا. صحیح. یہ ساری رپورٹس میری ہیں. تو یہ بھی میری رپورٹ تھی کہ لال مسجد کے اندر لال مسجد آپریشن ہونے سے پہلے تہہ خانے میں بیسمنٹ میں ایک اس کو میں نے منی ریوولٹ کا نام دیا تھا, منی ریوولٹ کا نام. ٹھیک. لیکن آج تک میرے لیے تجسس یہ رہا کہ جو میرے پاس انفارمیشن آئی کہ اس منی ریوولٹ کے نتیجے میں کچھ اموات ہوئی تھیں. تو یہ منی ریوولٹ تھا جو کہ لال مسجد کے آپریشن ہونے سے کچھ دن پہلے ہوا تھا. ٹھیک. اب یہ ایک ایسا آپریشن تھا منی ریوولٹ کا جس میں سسپینس ایک آج تک میرے لیے سسپینس ہے کہ میں نے جب وہ انفارمیشن میرے پاس آئی تھی تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ ریوولٹ کس کے خلاف ہوا تھا, کیا لال مسجد کے دونوں بھائیوں کے خلاف ہوا تھا یا ویسے. انہوں نے کہا لال مسجد کے دونوں بھائیوں کے خلاف نہیں ہوا تھا. تو میں کہا لال مسجد کے دونوں بھائی تو سارا کچھ کر رہے تھے, لیڈ تو وہی کر رہے تھے. انہیں کہا کچھ غیر ملکی تھے. اب دیٹ از دی پوائنٹ آف پاؤنڈر, کچھ غیر ملکی تھے. انہوں نے کہا کچھ ایسا ہوا کہ ان کا جو سٹائل تھا نا گورننس کا, ہمارے ملک میں بھی گورننس کا سٹائل ہوتا ہے, تو طالبانوں میں بھی گورننس کا کچھ سٹائل ہوگا کہ جی وہ کوئی رویہ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا تھا. اس رویے کے خلاف یہ ریوولٹ ہوا تھا. اور ان کو, لیکن جو ریوولٹ کرنے والے تھے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ گولیاں مار دیں گے اپنے ہی بندوں کو, اپنی ہی بندیوں کو. اب اس کے بعد جو لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ لال مسجد کے اس آپریشن میں آپریشن کی وجہ سے کتنے بندے مرے, یا اندر جو کچھ دن پہلے ریوولٹ ہوا تھا اس میں کتنے بندے مرے تھے. یہ نہیں پتہ چل سکا. نہ گورنمنٹ نے بتایا, جن کو پتہ چل گیا ہوگا, نہ گورنمنٹ نے بتایا. اب لال مسجد کے جو اندر لوگ تھے وہ یا مارے گئے یا وہ سرنڈر کر کے باہر آتے رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب وہ سرنڈر کر کے جو باہر آتے رہے, میرا بھی کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ میں ان سے ملوں کہ یار یہ بتاؤ تم لوگ تو اندر تھے تو یہ کیسے ہوا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ڈیٹیل, فردر ڈیٹیل, اچھی خاصی جامع انداز میں مزید ڈیٹیل مل جاتی. لیکن سر یہ کبھی کسی نے کیوں کوشش نہیں کی کہ ان سے رابطہ کرے جو لوگ وہاں پر اندر تھے اور باہر یہ تیرا پوائنٹ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ ہم جرنلسٹوں کی کمزوری ہی رہی ہے. ہم اس طرح پھنس جاتے ہیں, ہمیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی. میں نے اس وقت یہ کوشش کی تھی, میرے آرکائیو میں پتہ نہیں پڑھا ہوگا کہ نہیں پڑھا ہوگا, میں آرکائیو اپنا بناتا رہتا ہوں. ٹھیک. اس میں نے کیا تھا کہ جنہوں نے سرنڈر کیا تھا ان کے پرٹیکولر میرے پاس تھے. ٹھیک. اور میرے ذہن میں تھا کہ کسی ایک وقت میں ان میں سے کوئی سلیکٹیو بندے پکڑوں گا, اور خاص طور پہ وہ بندہ جو مجھ سے ولنگ ہو بات کرنے میں. ظاہر ہے. لیکن کچھ اچھا گزر جانے کے بعد یہ بھی طے تھا نا کہ تازہ تو نہیں کر سکتے آپ, اگلا بھی گھبرایا ہو, اگلا آپ سے بات ہی نہ کرے کہ ابھی تو جان چھڑا کے آئے ہیں یار, ہاتھ کھڑے کر کے باہر نکل رہے تھے ہم,
ایم اے خام خام ہے. تو یہ جرنلسٹوں کو چاہیے تھا, ہم جرنلسٹوں کو چاہیے تھا کہ وہاں سے لال مسجد سے جو لوگ باحفاظت نکل گئے تھے ان سے بات چیت کی جاتی, کیونکہ ان کے پاس جو انفارمیشن ہوگی نا وہ کتنے دن سے اندر تھے, وہ جو انفارمیشن دیں گے وہ آج تک انفارمیشن باہر نہیں آئی. ظاہر سی بات ہے سر, جو وہ انفارمیشن خود اندر تھے نا, ان کے سامنے پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. بالکل آخری مرتبہ کس نے کس کو فون کیا, مطلب یہاں یہ بھی ہوا نا کہ کسی نے کہا کہ بس آخری دفعہ مجھ سے بات کر رہا تھا. میں کہ یار ہمیں تم نے چوت سمجھا ہوا ہے جو تیری بات مان لیں کہ جی رشید صاحب جو تھے نا آخری دفعہ مجھ سے بات کر رہے تھے. یار یہ دیکھو بات, اب اس طرح کے کئی لوگ ہیں دعویٰ کرتے ہیں آخری دفعہ جی میں نے فون کیا سی انہوں نے, بس وہ بات دھماکے کی آواز آئی ہے میں نے. یہ ہمارے بندے چھوڑنے پہ آتے ہیں پھر اس طرح چھوڑتے ہیں. تو اب یہ وہ لوگ تھے لاہور اپنا لال مسجد کے اندر. واقعی بات صحیح ہے تمہاری کہ اگر وہ ان سے بات ایک عرصہ گزر جانے کے بعد, کیونکہ جرنلسٹ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا کہ اب یہ بندہ اس وقت نہیں بولے گا, تازہ واقعہ, تو کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد چیزیں ذرا یہ ہو جاتی ہیں کہ گزشتہ سے پیوستہ ہوتی ہیں, تو ذرا ان کی گرمی سردی میں بھی فرق آ جاتا ہے. اس وقت بات ہو سکتی ہے. اور یہ اگر کر لیتے ہمارا میڈیا کر لیتا تو کم از کم لال مسجد کے اندر ایکچولی جو کچھ ہوتا رہا, کتنے دن ہوتا رہا, ہمیں بھی پتہ چل جاتا, ہماری وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جاتا. یہ بات ہے. تو سر یہ ایک آن گوئنگ ڈسکشن ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں ابھی ہم نے جو بات کی ہے وہ زیادہ تر واقعات ہیں جو کہ پیش آئے ادھر, لیکن بہت سارے ایسے واقعات ہیں ان کی آپس کی جو انٹرنل پاور سٹرگل ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. محسود قبیلے کا اتنا زیادہ ان کے اوپر اتنا سخت گروپ, مطلب حکیم اللہ محسود, بیت اللہ محسود, عبداللہ محسود, نور ولی محسود, یہی کیوں بار بار آگے آتے ہیں. اور پھر یہ خالد سجنا اور ملا فضل اللہ بیچ میں ایک انوملی ہے کہ وہ سوات سے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کر آ گیا. تو ان سب لوگوں کے اوپر بھی ایک ڈسکشن ہونی چاہیے, اور یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں کہ اس میں ہمارے ریاست کے اداروں کا کیا تعلق تھا. فی الحال کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں ہوں گی, میرے لیے بہت ساری چیزیں نہیں تھیں, جن میں سب سے بڑا جو یہ لال مسجد کا واقعہ جو ستار صاحب نے سنایا, تو ابھی بھی بہت چیزیں ہیں جو اس میں انکور ہونے والی ہیں. اس کو ہم جاری رکھیں گے. فی الحال کے لیے 1 on 1 سے علی وارثی کو اجازت دیجیے. آداب.